ایک امریکی صدر جو منتخب ہونے کے بعد پہلا غیر ملکی دورہ کرے، پہلا ملک جہاں پہ وہ جائے وہ مسلمان ملک ہو، وہ عرب ملک ہو، وہ سعودی عرب ہو، اور اس مسلمان ملک کا دورہ کرے وہ اسرائیل سے پہلے، اور پھر اس دورے کے اندر وہ 50 سے زائد مسلمان ممالک کے سربراہان سے بھی ملاقات کرے اور خطے میں ایک نئے سیکیورٹی سسٹم کی سنگ بنیاد رکھ دے۔ یہ سب کچھ صدر ٹرمپ نے کیا ہے، اور اسی لیے یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، یہ جو ریاض مذاکرات ہو رہے ہیں، یا جسے کہہ رہے ہیں، جسے کہا جا رہا ہے کہ یہ عرب اسلامی امریکی مذاکرات ہیں، تو یہ بہت اہم ہے۔ اس کو ابھی بھی جاری ہیں، یہ آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ میں کچھ ہائی لائٹس آپ کو، اور کچھ پاکستان سے بیٹھے ہوئے اسلام آباد سے یہ ہمیں ڈیولپمنٹ کیسی لگ رہی ہے، اسے ہمیں کیسے دیکھنا چاہیے۔ آج میں نے، اور اس پہ بڑا انٹرسٹ ہے، آج میں نے دوپہر کو بہت سارے میڈل ایسٹ کے چینلز جو ہیں وہ پاکستان سے نقطہ نظر لینے کی کوشش کر رہے تھے، سرکاری طور پہ تو نہیں، کیونکہ سرکاری طور پہ تو واضح ہے نقطہ نظر، ہمارے وزیر اعظم صاحب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بذات خود وہاں پہ موجود ہیں، لیکن یہاں کے جو دانشور ہیں اور صحافی ہیں، اور مجھے بھی موقع ملا کہ میں میڈل ایسٹ کی میڈیا میں آج شریک ہوں، تو بڑا انٹرسٹ ہے، وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہماری بھی ویو پوائنٹس ہیں۔ یہ ساری باتیں ہم کرتے ہیں آج کے پروگرام کے اندر۔ ہم نے ایران میں انتخابات ہوئے ہیں، بہت اہم ہیں، اس پہ بھی نظر ڈالنی ہے، کشمیر پہ بھی نظر ڈال رہے ہیں اور بھارت پہ، لیکن یہ جو سمٹ ہو رہی ہے سعودی عرب کے اندر، میں اس بات سے شروع کرنا، بہت ساری چیزیں ہیں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، لیکن جس چیز سے میں شروع کرنا چاہ رہا ہوں، جو چیز مجھے بہت پسند آئی ہے، وہ یہ ہے کہ سعودی عرب پہنچتے ہی، یعنی صدر ٹرمپ جو ہیں سعودی عرب پہنچتے ہی سعودیوں نے صدر ٹرمپ کو نچا دیا۔ بہت انجوائے کیا صدر ٹرمپ نے جو ہے ڈانس کرتے ہوئے۔ اچھا، یہ جو سمٹ ہو رہی ہے اس وقت، اس میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، کچھ کنفیوزنگ لگ رہا ہوگا بہت سے لوگوں کو، یہ ہو کیا رہا ہے۔ ایکچولی یہ ایک مذاکرات میں 3 مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ایک مذاکرات ہیں سعودی امریکی مذاکرات، ایک مذاکرات ہو رہے ہیں خلیجی ممالک کے امریکہ کے ساتھ، اور تیسرے مذاکرات جو ہیں وہ ہے عرب اسلامی ممالک کے امریکہ کے ساتھ۔ اس کا خلاصہ جو ہے ہم نے اس طرح پیش کیا، یہ دیکھیں، اس میں آپ کو آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں، یہ دیکھیں۔ تو یہ جو ہو رہا ہے آج سعودی عرب میں، یہ بہت اہم ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک نئے سیکیورٹی سسٹم کی سنگ بنیاد جو ہے وہ بنتی ہوئی، رکھتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے، پتہ چل رہا ہے۔ اور یہ سیکیورٹی سسٹم کی سنگ بنیاد جو اسلامی عسکری اتحاد ہے اس سے شروع ہو گئی تھی، اور یہ بھی اسی کی کڑی ہے یہ جو اس وقت ہو رہا ہے۔ تو اس میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ 3 لیول کے مذاکرات ہو رہے ہیں، ایک سعودی امریکی مذاکرات ہیں، ایک خلیجی یعنی GCC ممالک جو ہیں اور امریکہ کے مذاکرات ہیں، پھر عرب اسلامی ممالک کے امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہیں، 3 لیول پہ۔ لیکن صرف یہ نہیں ہے، اس کے اندر جو مین اہم جو آبجیکٹو ہے، موسٹ امپورٹنٹ، وہ ہے اس پورے خطے کے اندر تمام جو جہاں جہاں شدت پسندی ہے اس کو ختم کرنا ہے، ہر قسم کی شدت پسندی جو ہے اسے ختم کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہے یہ ایک شدت پسندی خاتمے کے لیے عالمی مرکز کا افتتاح ہو رہا ہے، اور وہ کام شروع ہو چکا ہے۔ یہ کوئی 1 مہینے سے جو ہے سوشل میڈیا پہ اس کی اپڈیٹس آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے شدت پسندی کو ختم کرنا ہے۔ پھر ایک ٹویٹرز فورم ہو رہا ہے جس کے اندر مختلف ایکٹیوسٹ جو ہیں ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر بہت انفلوئنشل ہے، تو وہ لوگ آ کے اکٹھے ہو رہے ہیں اور ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایکسٹریمزم، داعش، آئسس اور ہر قسم کی شدت پسندی، اسے کیسے ختم کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بڑا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ، لیکن انفارچونیٹلی جب یہ شروع ہوئی تو سارا فوکس جو ہے وہ کس پہ گیا؟ خواتین کے کپڑوں پہ۔ اور وہ کیوں؟ وہ ان 2 تصویروں کی وجہ سے گیا کہ جو فرسٹ لیڈی ہے امریکہ کی میلانیا ٹرمپ، وہ پہنچی، انہوں نے سر کور نہیں کیا ہوا تھا، اور جو انہوں نے ڈریس پہنا ہوا تھا وہ لانگ ڈریس تھا، سمارٹ لگ رہی تھی۔ اور پھر
صدر ٹرمپ کی جو بیٹی ہیں ایوانکا ٹرمپ، وہ بھی اسی ڈریس میں آئیں کہ انہوں کا سر جو ہے کوئی اس پہ دوپٹہ یا چادر نہیں تھی، لیکن ڈریس جو ہے انہوں نے لانگ ڈریس پہنا اس احترام میں کہ مسلم ملک جا رہے ہیں جہاں پہ یہ ریکوائرمنٹ ہے. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی. اور اس کے فوراً بعد ظاہر اس پہ باتیں شروع ہو گئیں کہ ان دو خواتین نے جو ہے اگرچہ لانگ ڈریسز پہن لیے، مطلب تقریباً یہ وہی ڈریسز ہے جو سعودیہ میں خواتین پہنتی ہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی چیلنج کیا سعودی قوانین کو اور انہوں نے سر پہ جو ہے کوئی دوپٹہ یا چادر نہیں لی. اور اس کے فوراً بعد بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ چلنا شروع ہو گئیں اور ٹی وی چینلز کے اوپر بھی، ایون CNN کے اوپر اور BBC. اور اس میں پھر یہ آیا کہ دیکھیں یہ کیسے ہوا کہ صدر ٹرمپ کی بیٹی اور ان کی بیگم جو ہیں وہ بغیر چادر کے سر پہ ڈھکے چلی گئیں سعودیہ، جبکہ صدر کلنٹن کی جو بیگم ہلری کلنٹن، جب صدر کلنٹن تھے تو وہ جب پوپ سے ملنے گئی تھی، یہ تصویر سامنے آئی تو انہوں نے اپنا سر جو ہے وہ کور کیا تھا. اس کے بعد اس سے پہلے جو ہے صدر رونالڈ ریگن نے جب پوپ سے ملنے گئے تھے واٹیکان تو ادھر بھی ان کی بیگم نے جو ہے سر پہ چادر لی ہوئی تھی. پھر اس کے بعد صدر اوباما جب گئے واٹیکن تو ادھر بھی ان کی بیگم نے، میشیل اوباما نے سر پہ چادر لی ہوئی تھی. اور پھر جب جارج بش گئے تو ان کی بیگم نے بھی چادر لی تھی. تو یہ کیسے ہو گیا کہ جب وہ سعودی عرب آئے ہیں جہاں پہ مقدس مقامات ہیں، مکہ مدینہ ہے، تو وہاں پہ جو ہے یہ بغیر چادر کے تو یہ باتیں ہونا شروع ہو گئیں. لیکن اس کے بعد پھر سعودیوں نے جو ہے ایکسپلین کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیوں ہمیشہ جب بھی ہمارے ملک میں کوئی آتا ہے تو یہ چادر اور اس کی بات شروع ہو جاتی ہے. اور یہ پھر سامنے یہ باتیں آنا شروع ہو گئیں کہ ہیڈ سکارف پہننا غیر ملکی خواتین جو ہیڈ آف گورنمنٹ ہیں، پرائم منسٹرز ہیں، پریزیڈنٹ ہیں یا ان کے ساتھ ڈیلیگیشن میں ہیں، ان کے لیے لازم نہیں ہے سعودیہ میں سر کور کرنا. اور اس کا ثبوت جو ہے یہ تصویریں سامنے آنا شروع ہو گئیں. پہلی تصویر ہے یہ پرنسس ڈیانا ہے، پرنس چارلز کے ساتھ سعودی عرب آئی ہوئی ہیں اور بغیر سر کے چادر میں ہے. ظاہر ہے یہ تصویر جو ہے کم از کم کوئی 20-25 سال پرانی ہے. پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ سابق امریکی وزیر خارجہ کونڈیلیزا رائس کی تصویر ہے. ظاہر ہے یہ بھی کوئی 10 سال پرانی ہے. اس میں بھی وہ بغیر سر ڈھکے ہوئے آئی ہوئی ہیں آج سے 10 سال پہلے. پھر ہلری کلنٹن کی تصویر ہے، وہ بھی بغیر سر ڈھکے بیٹھی ہوئی ہیں سعودیہ میں. پھر اس کے بعد اینگلا مرکل کی تصویر ہے، جرمن چانسلر جو ہیں، جو جرمن صدر ہیں، وہ بھی آئی تھی. یہ بھی کوئی تصویر تقریباً کوئی 6-7 سال پرانی ہے، اس میں بھی سر کور نہیں. تو یہ بات صدر ٹرمپ کے دورے میں سامنے آ گئی کہ سعودیہ میں یہ کمپلسری نہیں ہے کہ آپ اپنا سر، اگر آپ آفیشیل ڈیلیگیشن آ رہی ہے، ویسے تو ہے عام لوگوں کے لیے، لیکن آفیشیل ڈیلیگیشن تو یہ کنٹروورسی ہے. تو وہاں پہ اس میڈیا میں انٹرنیشنل، امریکن بھی اور عرب میڈیا میں بڑا ڈسکس ہو رہا تھا یہ چیز. لیکن جو اہم چیز ہے، جو یہ ایونٹ ہو رہا ہے، اس پہ بات نہیں ہوئی. یہ بات جو ہے اس پہ فوکس کرنا لازمی ہے، نہ کہ ان دو خواتین کے کپڑوں پہ. سب سے پہلی اہم بات یہ ہے کہ اس دورے سے اور جو خطاب آج کر رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں صدر ٹرمپ اسلام کے بارے میں اور پھر مسلمان لیڈرز سے ملاقات جو کر رہے ہیں، اس سے یہ تاثر ختم ہو جانا چاہیے اب کہ امریکی صدر جو ہیں وہ اسلام مخالف ہیں یا مسلمانوں کے مخالف ہیں. کچھ لوگ، بہت سے لوگ جو ہیں مسلمانوں میں، یہ شروع سے کہہ رہے تھے کہ حتیٰ کہ جو امریکہ میں مسلمان ہیں، جو الیکشن میں ہوتا ہے باتیں ہوتی ہیں، وہ الیکشن کی باتیں ہوتی ہیں، ووٹ لینا ہوتا ہے. صدر ٹرمپ جو ہیں اس طرح سے وہ اسلام مخالف نہیں ہیں، یہ باتیں ہو رہی تھیں. لیکن میں 2 ویڈیوز دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو جو ثابت کرتی ہیں کہ شاید صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اس طرح جتنا ان کو پورٹرے کیا جاتا ہے کہ وہ اسلام مخالف ہے، وہ ہے نہیں. ایک ویڈیو یہ ہے، یہ جب نئے امریکی صدر منتخب ہو گئے تھے تو ان کے وائٹ ہاؤس میں ایک تصویر لگی ہوئی تھی جس کے اندر مکہ کے اندر جو مسجد الحرام ہے، کعبہ جو ہے، وہ دکھائی دے رہا تھا. اور وہ ایکسپلین کر رہے تھے وزٹرز کو، پورا وائٹ ہاؤس دکھا رہے تھے اور وہ اس تصویر کے سامنے رک کے دیکھے انہوں نے حرم المکی جو ہے، یعنی کہ مکہ المکرمہ میں جو بیت الحرام ہے، اس کے بارے میں کیا کہا صدر ٹرمپ نے. یہ دیکھیں. One thing this shows is how far over they go here. Look how far this is. This goes all the way down here, all the way down. Nobody sees that. You don't see that in the pictures. But when you look at this tremendous sea of love, I call it a sea of love. It's really something special that all these people traveled here from all parts of the country, maybe the world, but all parts of the country. پھر آج سے کوئی 2 ہفتے پہلے جو ہے کسی پریس کانفرنس کر رہے تھے وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ، اور وہاں پہ بھی کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ پہلے مسلم یا عرب ملک کیوں جا رہے ہیں سب سے پہلے؟ آپ کو تو اسرائیل، ہمیشہ روایت رہی ہے کہ امریکی صدور جو ہیں پہلا دورہ جو باہر کرتے ہیں غیر ملکی وہ اسرائیل کا ہوتا ہے، تو آپ ایک مسلمان ملک جا رہے ہیں. تو اس پہ کیا جواب دیا صدر ٹرمپ نے؟ کیا یعنی کس چیز کو اہمیت دی؟ انہوں نے اسلام کو اور مکہ المکرمہ کو اہمیت دی. یہ دیکھیں. Saudi Arabia is the custodian of the 2 holiest sites in Islam, and it is there
that we will begin to construct a new foundation of cooperation and support with our Muslim allies to combat extremism, terrorism, and violence. تو یہ بڑی تبدیلی آ رہی ہے صدر ٹرمپ کے اندر بھی، اور اس وزٹ سے کہا جا رہا ہے کہ شاید اسلام، کرسچینٹی اور جوڈیزم، یعنی کہ اسلام، عیسائیت اور یہودیت، ان تینوں بڑی ریلیجنز میں امن قائم ہو سکتا ہے صرف اس ایک وزٹ سے اور اس ایک اقدام سے. لیکن کیسے، اور اس کے سیاسی مضمرات جو ہیں اس سمٹ کے وہ کیا ہیں؟ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ چیزیں دکھانے جا رہا ہوں، لیکن وہ ساری وقفے کے بعد ہے. آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے. وقفے کے بعد ملتے ہیں.